بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، آج کل مولانا سمر اتاری کے حوالے سے میڈیا پر ایک بہت ہنگامہ برپا ہے کہ جہلم کے لوگوں نے ان کے اوپر ایک فتویٰ لگایا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے حدیث گھڑ کے اور اس کے اندر بیہودہ الفاظ شامل کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا ہے، لہٰذا انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ہر بندہ اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے، کرنی بھی چاہیے۔ جو اہل علم ہے ان کو اس موقع پر انتہائی دیانتداری کے ساتھ اپنی رائے پیش کرنی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ کہنے والا توہین کی زد میں آ رہا ہے، گستاخی کے زمرے میں آ رہا ہے یا نہیں، اور کہنے والا کون ہے، اس سے قطع نظر۔ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ آئی جو مولانا سمر اتاری صاحب کے خلاف تھی، جس میں ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ اس حدیث کے سارے الفاظ گن گن کر کہ یہ لفظ ہے، پھر اگلا یہ، پھر اگلا یہ، پھر اگلا یہ، سارے لفظ گننے کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ بتائیے یہ چسکے کا جو لفظ ہے یہ کس کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی تحقیق کے مطابق سوال کرنا بھی چاہیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر اس سے زیادہ کہ چسکے کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کیا گیا، کس موقع پر منسوب کیا گیا، کیسے منسوب کیا گیا، یہ توہین ہوگی کہ نہیں، اس سے زیادہ تکلیف یہ لگ رہی ہے کہ منافقین کی درگت بہت بنائی گئی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن اعتراضات کیا کرتے تھے، جو صحابہ کرام پر ٹونٹ کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ مدینہ میں لوٹ کر چلے جائیں تو ان کا ڈیمیج ہیز بین ڈن، ان کی دکان ہم بند کروا دیں گے اور ہم عزت دار لوگ ان کو مدینہ سے نکلوا دیں گے، یہ باتیں کیا کرتے۔ تو اس پر گفتگو کرنی ہے کہ کیا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا جتنے لفظ موجود ہوتے ہیں ترجمے میں بھی اتنے ہی آتے ہیں یا کم و بیش؟ یہ انشاءاللہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ نے غور سے سننی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل سیدھے سادے چل رہے ہوتے ہیں نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، تو اس کا ترجمہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں آتی، تھوڑی سی بھی سمجھ رکھنے والا بندہ اس کا ترجمہ سمجھ لیتا ہے۔ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، محبوب اپنی بیٹیوں کو، اپنی ازواج کو، مومنین کے ازواج کو کہہ دیجئے کہ اپنے سینوں پر اپنی چادر ڈھلکا لیں۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، آسان بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگوں کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تو بات بالکل واضح سمجھ آ جاتی ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل عام تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اہل علم جانتے ہیں، عام لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی باتیں تشبیہ دے کر اور تمثیل بیان کر کے قرآن پاک میں بیان کی، اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اگر آپ ایک بات سمجھانا چاہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے بڑی لمبی گفتگو کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اس بات کو سمجھانے کے لیے کسی چیز کی مثال اور تشبیہ موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ تشبیہ دے دیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو ہے کہ لمبی بات سے آپ کرنے سے آپ بچ جائیں گے، اور بات بھی بڑے اچھے طریقے سے تشبیہ دے کر واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں جو تشبیہات بیان کی گئی ہیں، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ زمر کی آیت نمبر 27 میں ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے قرآن میں ہر چیز کی ایک مثال بیان کی ہے، تشبیہ دی ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ پھر یوں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس کو ما يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو نہیں سمجھ پاتے مگر عالم۔ کیونکہ جب تشبیہ دی جاتی ہے نا، تو جس چیز ایک ہوتا ہے کہ جس چیز کو تشبیہ دی، ایک وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو بعض اوقات اگر کسی کی اچھائی بیان کرنی ہو تو اس کی تشبیہ کسی اچھی چیز کے ساتھ دی جاتی ہے،
کسی کی برائی بیان کرنی ہو تو اس کی تشبیہ بری چیز کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی اچھائی بیان کرنی ہو، کسی کا خوش ذائقہ ہونا بیان کرنا ہو اور مثال آپ دیں، اس کو تشبیہ دیں کوڑ تمے کے ساتھ، کہ آپ کہیں کہ یار وہ بہت میٹھا ہے، یہ گنا بہت میٹھا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوڑ تما ہوتا ہے، تو آپ کی یہ تشبیہ غلط ہو جائے گی، کیونکہ آپ اچھائی بیان کرنا چاہتے ہیں تو تشبیہ کے اندر بھی کوئی اچھی بات لے کر آئیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں قرآن پاک سے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، پاک کلمہ کو تشبیہ دی اور اس کی مثال بیان کی ہے کشجرۃ طیبۃ، مثال بیان کی کلمۃ طیبۃ کی، اور تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ شجرۃ طیبۃ کے ساتھ۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 میں پھر ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور بری بات کی مثال ایسے ہی ہے جیسے برا درخت۔ تو دیکھیں نا، اچھی چیز کا بیان ہے تو مثال اچھی، بری چیز کا بیان ہے، کسی کی برائی اور مذمت بیان کرنی ہے تو پھر اس کے اندر اس کی تشبیہ بھی ایسی چیز کے ساتھ دی جائے گی جس کے اندر برائی پائی گئی۔ اور اگر بہت زیادہ مذمت بیان کرنی ہے تو پھر جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی اس کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ ہی برائی ہوگی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہوگی۔ تو تشبیہ جہاں دی جاتی ہے نا، وہاں بیان کرنے والا تشبیہ دے کر آپ کی سمجھ پر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس میں سے کیا کیسے سمجھنا ہے، بات کیسے سمجھنی ہے۔ اچھا، قرآن پاک یہ بھی ارشاد فرماتا ہے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر، دو فریقوں کی مثال یعنی کافروں کی اور مسلمانوں کی، کالاعمی والاصم والسمیع والبصیر، جس طرح کہ اعمی اور اصم اندھا ہے اور بہرا ہے، اور بصیر اور سمیع ہے، بینا ہے اور سننے والا ہے۔ تو یہ دو مثالیں دیں مسلمان کی اور کافر کی، ایک کو اندھا کہا دوسرے کو بینا کہا، ایک کو اصم بہرا کہا دوسرے کو سننے والا کہا، تو تشبیہ دے دی۔ اور یہ دونوں تشبیہات اندھے کو جس کو اندھے کے ساتھ تشبیہ دیں گی، اس کی تشبیہ اس جیسی ہرگز نہیں ہو سکتی جس کی تشبیہ آپ نے بینا کے ساتھ دی۔ اسی طرح جس کو آپ نے تشبیہ دی ہے بہرے کے ساتھ، وہ تشبیہ ہرگز اس جیسی نہیں ہو سکتی جس کو تشبیہ دی ہے آپ نے سننے والے کے ساتھ۔ حل یستویان مثلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 24 ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ قرآن پاک میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم چیزوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور جب تشبیہات دیتے ہیں تو تشبیہات کے ذریعے جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں یہ صرف عالم ہی جان سکتے ہیں، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک وجہ شبہ ہوتی ہے، ایک خاص پہلو ہوتا ہے جس کے اندر ہم تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے کئی جگہوں پر بہت ساری مثالیں دی ہیں، میں چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی جو قرآن پاک نے تمثیل بیان کی یعنی تشبیہ بیان کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان کی اور فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ منافقین کی مثال شیطان جیسی ہے۔ تو دیکھیں منافقین کو تشبیہ دی شیطان کے ساتھ، جب شیطان کے ساتھ تشبیہ دی تو کوئی ایک امر ایسا مشترک ہے جو شیطان میں ہے اور ان منافقین میں پایا جاتا ہے، بس وہی بات ہے۔ جب وہ امر مشترک آپ کے سامنے آ جائے گا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں تو وہ نہیں بولا لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ بات وہی بیان کی ہے جو دونوں میں مشترک ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ یہ منافقین جو تھے مدینہ منورہ میں قبیلہ بنی نذیر کے رؤساء کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے اور ان کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا کہ اگر آپ کے مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہوگی اب جہاد کریں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری پشت پناہی کریں گے، ہم برابر پر لڑیں گے۔ اور جب ان کی لڑائی ہو گئی تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو ان کی مثال دی ہے شیطان کے ساتھ کہ یہ شیطان جیسے ہیں۔ تو شیطان بھی ایسا ہے نا، شیطان کی بات قرآن نے بیان کر دی کہ اذ قال للانسان اکفر، انسان کو اس نے کہا کہ کفر کر، فلما کفر، جب اس نے کفر کر لیا قال انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں۔
تو منافقین نے بھی ایسے کیا کہ قبیلہ بنی نذیر کے ساتھ پہلے معاونت اور اتحاد کی بات کی، جب جنگ چھڑ گئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو دیکھیں قرآن جب تشبیہ کا بیان کرتا ہے تو دونوں کے درمیان ایک وجہ ہوتی ہے جس میں وہ دونوں مشترک ہوتے ہیں اور اس میں تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی مثال عنکبوت کی طرح ہے۔ اتخذت بیتن، جنہوں نے گھر بنایا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، تو سب سے جو کمزور ترین گھر ہے وہ عنکبوت کا ہے۔ تو یہ مثال ان کو تشبیہ دی ہے عنکبوت کے ساتھ کہ عنکبوت کا جو گھر ہوتا ہے وہ نہیں روک سکتا اپنے اوپر آنے والی برسات کو، اپنے اوپر چلنے والی ہواؤں کو، اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کی حالت اس عنکبوت کی طرح ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے کریں گے؟ تو دیکھیں نا، دونوں کے اندر ایک مشابہت اور ایک مماثلت آئی نا۔ تو جو مشابہت اور مماثلت تشبیہ میں ہوتی ہے وہ اگرچہ لفظوں میں نہ ہو، وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ کہنے والے نے یہ بات کہی ہے۔ اس کو لفظوں میں نہیں دیکھا جاتا کہ لفظوں میں کس لفظ کے ذریعے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، سورہ معارج اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ہولناکیاں بیان ہو رہی، فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے گلی چاندی، اور آگے سورۃ معارج کی آیت نمبر 9 میں ہے وتکون الجبال کالعہن، اور ہو جائیں گے پہاڑ اون کی مانند، روئی کی مانند۔ اب قرآن نے تو اتنا کہا نا تکون الجبال کالعہن، روئی کی مانند، اور ترجمہ کرنے والا اگر کہہ دے کہ پہاڑ، دیکھیں نا پہاڑ ہوتے ہیں، یہ میں وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہاڑ بہت بلند و بالا اور بہت بھاری ہوتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو کالعہن، یہ روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ تو روئی کی مانند ہو جائیں گے کس چیز میں؟ ہلکا ہونے میں، اتنے ہلکے پھلکے ہوں گے جس کے ہوا، جیسے ہوا سے روئی اڑتی پھرتی ہے، اون اڑتی ہے، اس طرح یہ اڑیں گے۔ تو یہاں پر بھی پہاڑوں کو تشبیہ دی ہے روئی کے ساتھ۔ تو اس کو آپ اپنی زبان میں بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کہے، کسی سے آپ نے پوچھا کہ یار آپ نے یہ جو جوس بنایا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے شہد جیسا ہے۔ تو آپ نے صرف اتنے سنا کہ شہد جیسا ہے، بعد میں آپ کہیں کہ یہ اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ شہد جیسا ہے، میٹھا تو نہیں کہا تھا، اس کے لفظوں میں تو صرف اتنا ہے کہ شہد جیسا ہے۔ بھائی جب شہد جیسا ہے، اس نے ذائقے کی اچھائی اور عمدگی بیان کرنی ہے اور مثال اور تشبیہ دی ہے شہد کے ساتھ، تو شہد کی جو اچھائی ہے وہی مراد ہوگی نا۔ تو وہاں اگرچہ بولنے والے نے میٹھا نہیں کہا، صرف شہد جیسا کہہ دیا، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ شہد جیسا میٹھا ہے۔ ایسے ہی آپ یعنی دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ کسی کی نرمی اور ملائمت کو تشبیہ دیتے ہیں ریشم کے ساتھ کہ وہ ایسے بزرگ ہے، اس کے ہاتھ ریشم کی طرح ہے۔ تو اگر کہنے والے نے کہا ریشم کی طرح ہے، لیکن آپ ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ ریشم کی طرح نرم ہے، تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ کہنے والے نے نرم کا لفظ تو نہیں بولا تھا، آپ نے اس کے اندر نرم کیسے شامل کر لیا؟ بھائی جب اس نے ریشم کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو ریشم کی ملائمت اور نرمی کے ساتھ ہی تشبیہ دی ہے نا، تو وہ خود بخود اس تشبیہ اور وجہ تشبیہ سے مترشح ہو کر یہ ترجمہ نکل کر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ ما یعقلها الا العالمون، اس کو صرف عالم ہی جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جو لوگ جن کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں حق سنتے نہیں، فرمایا کالانعام، وہ ڈنگروں کی طرح ہے۔ تو ڈنگروں کے ساتھ تشبیہ دی نا، ڈنگروں کے ساتھ تشبیہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ان کو آپ کچھ بتاتے رہیں، ان کو سنائی تو دے رہا ہوتا ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا، تو تشبیہ آ گئی نا۔ تو جہاں تشبیہ دی جاتی ہے میرے بھائی، میں نے قرآن پاک کی کتنی ساری آیات آپ کی خدمت میں
عرض کی ہیں کہ وہاں پر جس چیز میں جس وصف میں تشبیہ دی جاتی ہے وہ وہاں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، وہاں چاہے آپ اس کا لفظ عبارت میں موجود ہو نہ ہو آپ ترجمے میں لے کر آ سکتے ہیں۔ جب یہ باتیں اتنی ساری آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی میں نے یہ آیات پیش کر دی اور پھر یہ بھی عرض کر دیا کہ جب تشبیہ دی جاتی ہے، کسی کی اچھائی بیان کرنی ہو تو اچھی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، کسی کی مذمت بیان کرنی ہو تو پھر اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کسی بری چیز کے ساتھ۔ تو میرے بھائی اب آ جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو تشبیہ دی ہے بکری کے ساتھ، جو عائرتم بین الغنمین، دو غنموں کے درمیان کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ اب منافقین ہیں، ان کی مذمت ہی ظاہر بیان ہو رہی ہے نا، منافقین کی کوئی اچھائی تو بیان نہیں ہوگی، اور منافقین دونوں جانب جاتے تھے، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایک طرف بھی نہیں جا رہے تھے، منافقین دونوں جانب رکھنا چاہتے تھے، منافقین مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستیاں رکھنا چاہتے تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ کفار سے بھی ان کی دوستیاں اور مشرکین سے بھی ان کی دوستیاں نہ ٹوٹیں۔ اس لیے تو جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ آمنا، اور جب ادھر جاتے تھے تو کہتے تھے انا معکم، دونوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے نا۔ اب وہ جو چسکے کی بات ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا کہ بکری کی مثل ہے۔ اب جب بکری کی مثل ہے، جس چیز میں تشبیہ دی گئی ہے وہ بکری پھر رہی ہے، جب اس کو ادھر کچھ اچھا لگتا ہے تو ادھر چلی جاتی ہے، پھر ادھر جا کر اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا فائدہ تو ادھر تھا، میرا چسکا تو ادھر تھا، تو وہ ادھر چلی جاتی ہے۔ اب اس تشبیہ کے اندر میں آپ کو قرآن پاک کی ایک دو مقام سے آیات بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسلمانوں میں چسکوں کے لیے کیسے آتے تھے۔ سورہ انفال کی شروع والی آیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ مومنین جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک کی، تلیت علیہم آیات ہو، جب قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن پاک میں اہل ایمان کی علامت بتائی گئی کہ جب قرآن کی تلاوتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اب آئیے سورہ توبہ کی آخر کی آیات میں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ ذرا غور کیجیے گا، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، میں کسی کی حمایت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں وہ میرے سر آنکھوں پر، وہ محققین جو خالص نیت کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں وہ امت کا سرمایہ ہے، لیکن دل سے یہ بات نکل جائے کہ ہم نے انجینئر کا دفاع کرنا ہے یا مولوی سمر کا جو ہے وہ ہم نے دفاع کرنا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں اور گفتگو کریں، حقیقت کو بیان کریں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کوئی رزلٹ اچھا آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں صحابہ کرام موجود ہیں، آیات نازل ہوئی۔ اب وہ پچھلی بات یاد رکھیے گا کہ اہل ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ جب تلاوت قرآن کی آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اب سورہ توبہ کی آیات پڑھیے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ جب قرآن کی آیات تلاوت ہوتی ہیں تو ان میں سے یہ ایک بندہ، یہ منافقین دوسرے سے کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، ہاں جی کس کس کا ایمان بڑھ گیا؟ سن رہے آپ؟ ہاں جی وہ ودیا جی تیرا کنا کے ایمان ود گیا، اوے تیرا ایمان ود گیا، کنا کے ودیا؟ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، یہ اللہ نے گواہ، اللہ فرماتا ہے میں گواہی دے۔ اور وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی نجاست اور گندگی ہی بڑھتی ہے، ان میں ایمان نہیں بڑھتا۔ تو یہ باتیں کہ اہل ایمان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھتے ہیں، اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ جب آیات نازل ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی کہتے ایمان ودیا۔ بتائیے چسکے اور کیا ہوتے ہیں؟
یہ مسلمانوں کی طرف آتے تھے، مسلمانوں کی باتیں سنتے تھے، جب فتوحات کی باتیں ہوتی تھی تو چسکے لیتے تھے، اور یہ جا کر پھر ادھر بھی بتایا کرتے تھے، ادھر بھی چسکے لیتے تھے۔ یہ دونوں طرف سے اپنے جذبات کی تسکین پاتے تھے۔ اور ان منافق، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بکری کے ساتھ تشبیہ دے کر سب کچھ میرے آقا نے بیان کر دیا۔ جس طرح وہ بکری جاتی ہے کبھی اس ریوڑ میں، کبھی اس ریوڑ میں، کبھی ادھر تسکین کے لیے، کبھی ادھر تسکین کے لیے، سوچتی پھرتی ہے میں ان کے ساتھ چلوں تو مجھے تسکین ادھر زیادہ ملے گی، یا ادھر چلوں گی تو ادھر زیادہ تسکین ملے گی۔ منافقین کی حالت یہ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب، وہ بھی تحقیق ظاہر انہوں نے کی ہی ہوگی، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ حدیث کے سارے الفاظ پڑھے، ایک ایک لفظ کہ اس حدیث کا پہلا لفظ مثل پہلا، المنافق دوسرا، یوں ایک ایک لفظ گنا کہ یہ تیسرا لفظ، پھر اگلا لفظ، پھر اگلا لفظ، پھر اگلا لفظ، سارے لفظ گننے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بتائیے یہ چسکے والا ترجمہ کہاں سے کیا؟ پھر انہوں نے بھی مرزے کی حمایت کی، اور حمایت میں پھر بہت سارا کچھ کہا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ بات میں اختلاف کرتا ہوں، اس سے میں اختلاف کرتا ہوں۔ یہ بات اس تشبیہ کے اندر وجہ شبہ سے مترشح ہو کر آئی ہے۔ منافقین کو جو اس بکری کے ساتھ تشبیہ دی، وہاں سے یہ نکلی، اور میں نے قرآن کی آیات سے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ ادھر آ کر اور ادھر آ کر وہ چسکے لیتے تھے۔ جذبات کی تسکین تھی نا۔ ایک جو حیوان ناطق ہے، اس کے جذبات کی تسکین صرف زنا اور بدفعلی سے نہیں ہوتی۔ وہ دیکھیں، عورتیں غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے غیبتیں کرنے کا، وہ ادھر کی بات ادھر کر رہی ہوتی ہے نا، تو چسکا آ رہا ہوتا ہے نا، پھر ادھر کی بات جا کر ادھر کرتے ہیں، چسکا آ رہا ہوتا ہے نا۔ یہ ان لوگوں کے، انسان کو جو تسکین جذبات کی آتی ہے، وہ کسی کی غیبت کر کے بھی شیطان بڑی تسکین دلاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بات آئی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کی، ان سے میرا ایک الزامی سوال ہے کہ اگر ہر لفظ کا ترجمہ آپ کریں گے اور کسی لفظ سے آگے پیچھے کوئی ترجمہ زیادہ ہو گیا تو آپ کہیں گے کہ جی یہ حدیث من گھڑت ہو گئی ہے اور یہ جھوٹ منسوب ہو گیا۔ چلے حدیث پاک تو بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ تو احادیث ہے نا۔ آپ قرآن پاک کو اٹھائے اور سارا قرآن بعد میں آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اٹھا لیجئے، کیجئے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیجئے ترجمہ، اور گنیے اس کے لفظ۔ سب سے پہلے بے آ گئی، اسمی اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ ہے نا۔ با کا ترجمہ آ گیا ساتھ، اسمی مانا نام، اللہ مانا اللہ، الرحمن اور الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یہ الفاظ ہے نا۔ مجھے بتائیے کہ شروع کرتا ہوں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اگر آپ عربی عبارت کے الفاظ گن کر شمار کریں گے اور پکڑیں گے کہ فلاں لفظ کس لفظ کا ترجمہ ہوا ہے، تو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ میں یہ مانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ ترجمہ درست ہے، لیکن جن لوگوں کو اس حدیث میں لفظ مل نہیں رہا کہ کس لفظ کا ترجمہ آ گیا، کہ یہ منافق جو ہے نا وہ ہر کسی کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور وہ چسکے لیتا ہے، یہ کس کا ترجمہ آ گیا؟ میرے بھائی، یہ جب تشبیہ دی جاتی ہے نا، جس چیز میں تشبیہ دی گئی ہے نا، اس میں سے یہ لفظ نکل آتا ہے نا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، پہاڑ ہو جائیں گے اون کی مانند، ہلکے۔ اب اٹھا لیجئے کہ یہ ہلکے کا لفظ کہاں سے آیا؟ آپ کہیں گے نہیں جی قرآن پاک میں جو لفظ ہے نہیں اس کا ترجمہ قرآن میں داخل کر دیا گیا، تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکال دیں شروع کرتا ہوں کا ترجمہ، کیونکہ بسم اللہ کے اندر جو الفاظ ہیں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ مولوی سمر اتاری یا قادری یا رضوی کون ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے منافقین کی شد و مد کے ساتھ مذمت بیان کی ہے، اس سے بھی زیادہ مذمت ہونی چاہیے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس تشبیہ سے جو بات سمجھ آتی ہے اس نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ خود موجود ہے،
اپنی طرف سے وہ اپنی صفائی پیش کریں. میں مفتی سمر کی صفائی نہیں پیش کر رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بات بطور تشبیہ بیان کی جاتی ہے تو پھر جو وجہ شبہ ہوتی ہے نا وہ انڈرسٹوڈ ہو کر ترجمے میں اور وضاحت میں آ جایا کرتی ہے. اس لیے یہ جہلم کی جاہل اکیڈمی سے جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، میں ان کے سارے فالورز کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تشبیہ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یعقلها الا العالمون. آپ بیٹھ جائیں آرام سے اور اپنے مذہبی پیشوا کو بھی بٹھا لیں، کیونکہ یہ صرف عالمین ہی جان سکتے ہیں، جو علماء ہیں یہ صرف وہ جان سکتے ہیں. آپ کے بیٹے بس کی بات نہیں ہے. جو سیدھی سادھی باتیں ہیں نا، جو آپ کا مذہبی پیشوا کہتا ہے کہ بلغنی ولو آیا، مجھ سے میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو آپ وہ سیدھی سادھی آیتیں جو ہر آدمی کے ذہن میں آنے والی ہیں وہ بیان کریں. جن آیات کے بارے میں جہاں تمثیل آئی، جہاں تشبیہ آئی، مثلہم کمثل الکلب، جو لوگ تورات پڑھتے اور عمل نہیں کرتے، کمثل الحمار، گدھے کی طرح ان کو کہا گیا ہے. اب وہ کو وجہ شبہ ہے یہ نا، تو جہاں تشبیہ آتی ہے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہاں صرف وہ لوگ بولیں جو عالم ہیں، جو عالم نہیں ہے وہ خاموش ہو جائے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کیونکہ فرمایا وما یعقلها الا العالمون. تو اس لیے سوشل میڈیا والوں سے میری گزارش ہے جو عالم نہیں ہے وہ ان باتوں میں نہ پڑے، علماء بات کریں، اور علماء بھی کسی جماعت کے پابند ہو کر بات نہ کریں بلکہ کھلے عام کھلے دل سے بات کریں. آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے چاہے سمر رضوی نے کی ہے یا کوئی بھی کرے، اس کے اندر قطعاً توہین کا کوئی پہلو نہیں ہے. انہوں نے اس تشبیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی وضاحت کی ہے، اور تشبیہ جب آتی ہے تو تشبیہ کے اندر وہ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں جو جس چیز میں تشبیہ دی جاتی ہے. یہ میرا خیال اور میری رائے تھی. امید ہے کہ آپ کو اس سے اتفاق ہوگا. اتفاق ہو تب بھی لکھیے، اختلاف ہو تب بھی لکھیے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، فائدہ مند محسوس ہوئی تو دوسروں سے شیئر بھی کیجیے. اس کلپ کی پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل مفتی شفیق انسائٹس کا وزٹ کیجیے.